تاریخ اسلامی کی جس شہادت نے پوری تاریخ کو رنگین کر دیا ہے، امت کو دوراہے پر کھڑا کر دیا، امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، امت میں ایسی جنگ برپا کر دی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ محرم کی 10 تاریخ سن 60 گزرا، اس کا ماہ ذی الحجہ گزرا، نیا سال شروع ہوا، اور اس کی 10 تاریخ کو جو شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، یہ کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر گوشوں کی شہادت تھی۔ یہ در حقیقت ایسا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے اور آپ کا کلیجہ چھلنی کر دیا جائے، آپ کے سینے پہ وار کیے جائیں، آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا جائے، آپ کے خاندان کو نیست و نابود کیا جائے، آپ کی تاریخ کو مٹایا جائے، آپ نے جو جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خندق لڑی، اس کا انتقام لیا جائے۔ یہ وہ تاریخی موڑ ہے جس تاریخی موڑ نے اس امت کی کمر توڑ دی، اس امت کو اس بری طرح بانٹا کہ ایک ایسی مستقل جنگ شروع ہوئی ہے جس جنگ کے نتائج ہماری پوری تاریخ نے اتنے بھیانک دیکھے کہ ہلاکو اور چنگیز خان نے جو جنگ چھیڑی اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، وہ جنگیں بھی ان جنگوں کے مقابلے میں ہلکی ہیں، کیونکہ وہ جنگیں ایسی تھیں جن میں مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں میں فرقے نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں میں اور اتحاد پیدا ہوا، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون وجود میں آیا۔ ایک دشمن تھا، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن، جس سے لڑائی تھی، لیکن محرم کی 10 تاریخ کو جو لڑائی چھڑی گئی، اس سے پہلے سن 35 سے 40 تک جو لڑائی چھیڑی گئی، اور اس کے بعد جو واقعات وجود میں آتے رہے، وہ اتنے بھیانک، اتنے المناک، وہ ایسے ہیں، اتنے منحوس ہیں کہ انہوں نے ہماری تاریخ تباہ کر دی، امت کو توڑ دیا، قرآن کو محرف کر دیا، حدیثوں میں تحریفات کا دروازہ کھول دیا، تاریخ میں تحریفات کے اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جن کا پھر علاج نہیں ہو سکا، اور وہی جنگ ہے جس کے نتیجے میں آج 7-8 سال سے شام میں جنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے عراق میں جنگ ہوئی، یمن میں ہو رہی ہے، اور لبنان میں ہوتی رہی۔ یہ سمجھیے کہ عراق میں تقریباً 15 لاکھ، سیریا میں 12 لاکھ، یمن میں ہزار افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ سب اسی جنگ کے شاخسانے ہیں، یہ سب اسی ملعون و منحوس تاریخ کے نتائج ہیں۔ تو بہرحال شہداء اسلام کا جو عنوان ہے، اس عنوان میں سب سے بڑا عنوان جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ خلط مبحث کرتے ہیں، سب سے بڑا عنوان جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا امتحان لیا، جس نے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو نقصان پہنچایا، جس نے سب سے زیادہ اس ملت میں رخنا ڈالا، جس نے سب سے زیادہ اس امت کے سرمایہ کو تباہ کیا، وہ جنگ ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو سید شباب اہل الجنہ کے خلاف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف، یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر گوشوں کے خلاف چھیڑی گئی۔ ظاہر ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ احساس رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، چہیتے نواسے، لاڈلے نواسے، جن کو آپ اپنے دنیا کے پھول کہتے تھے اور پوری امت کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی اگر
دنیا تمہیں اچھی گزارنی ہے تو ان کی سیادت کو قبول کرنا ہے، آخرت میں تمہیں سرخروئی چاہیے تو ان کی سیادت میں رہنا ہے۔ یہ نبی نے پوری امت کو سبق پڑھایا، اور امت نے زبانی طور پر یہ سبق تو یاد رکھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں بہت کثرت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ، یہ سب زبان سے خطبے میں، جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو مطالبات ہیں، افسوس ہے کہ امت کی اکثریت ان مطالبات کو سمجھتی نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو پوری تاریخ پر پھیلی ہوئی۔